अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पिज़ा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक छोटा सा जीनियस हूँ, छोटा सा आइंस्टाइन हूँ। और गुज़िश्ता 24 घंटे की जो डेवलपमेंट्स हुई हैं साइफर केस के हवाले से, इमरान खान के हवाले से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, उनको देख के मुझे फिर इस किस्म की एक गलत फहमी जो है वो अपने बारे में होने लगी है। लेकिन जाहिर है कि ज़्यादा देर गलतफहमी नहीं चल सकती, बदकिस्मती से ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जीनियस नहीं हूँ। मसला सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान का ये पूरा जो ढांचा है जिसके ऊपर मैं कमेंट करता हूँ डेली, ये बेचारा बड़ा फारग किस्म का ढांचा है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई जेन्युइन इंटेलिजेंस जो है वो नहीं पाई जाती। इसमें जो कुछ भी किया जाता है उसको चूंकि जोड़ के किया जाता है, इसमें इसमें मुख्तलिफ जो डेवलपमेंट्स होती हैं उनको एक ऑर्गेनिक कुदरती शक्ल देने की कोशिश की जाती है। और प्रॉब्लम यह है कि चूंकि हर चीज का एक स्क्रिप्ट बना होता है, कुछ अफसर जो है उस स्क्रिप्ट को बेचारे मसलसल ठीक कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, इसलिए उनका स्क्रिप्ट जो है वो देखने वाले एनालिस्ट को बहुत ही खुल्लम खुल्ला नंगे तरीके से नजर आ रहा होता है। आपको याद होगा कि एक दिन पहले जब मैं ट्रेवल कर रहा था वॉशिंगटन से टुवर्ड्स बर्मिंघम अलाबामा, तो एक एयरपोर्ट के ऊपर मैंने 10-12 मिनट की एक छोटी सी वीलॉग की, जिसमें मैंने खास से मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर मैंने एम्फोसाइज किया। और मैंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो बहुत ही गैर कुदरती तरीके से बार बार जो हेयरिंग है तोशाखाने केस की, उसको डिले किया जाता है टू द पॉइंट कि अब वो बिल्कुल स्टूपिड और रिडिकुलस जो है वो सारी सूरत हाल लगने लग गई है। इसके पीछे कुछ करने की कोशिश की जा रही है, बिकॉज वैसे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अल्टीमेटली ये केस इतना कमजोर है और इस केस का तोशाखाने केस का भुरकस निकल चुका है, इसके तमाम ताने बाने खुल के नंगे होके लोगों के सामने आ गए हैं। अब ये सिर्फ वकीलों की बात नहीं रही, पाकिस्तान में हर वो शख्स, इवन वो जो इमरान खान के खिलाफ भी वो तमाम लोग हैं जो पीएमएलएन में हैं, जो पीपीपी में हैं, जो हो सकता है जिनकी ड्यूटी लगी हुई हो कि सोशल मीडिया और ट्विटर के ऊपर जो है उन्होंने इमरान खान के खिलाफ और तोशाखाने की केस के फेवर में अपनी स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं, उनको भी अब अच्छी तरह से ये पता चल चुका है कि तोशाखाने का जो केस और जो उसका फैसला जज दिलावर हुमायूं साहब ने किया है, जिनको बाय द वे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब ऑनरेबल आमिर फारूक साहब ने एक ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी ओएसडी बना दिया है, उस केस के अंदर कुछ भी नहीं है। तो जब ये सारी चीजें बिल्कुल वाजे हो गई हैं, केस तबाह हो चुका है, उसके बाद मसलसल इसमें जो डिले किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? तो मैंने इस हवाले से वीलॉग किया था, मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवर द वीकेंड, ये जो सैटरडे संडे का दिन, अब संडे का दिन इख्तिताम पजीर हो चुका है पाकिस्तान में, तो ये हफ्ते और इतवार के दरमियान में इनको कुछ ऐसा करना है मंडे से पहले पहले, जिसमें इनको, और वो मुझे लगा कि मैंने कहा कि क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब की जो उनको 4 दिन का इन्होंने पहले फिजिकल रिमांड लिया था, उसको जो मजीद एक्सटेंड किया गया फ्राइडे को, फ्राइडे सैटरडे संडे उसको आगे बढ़ाया गया और उनको मंडे तक उनका फिजिकल जिस्मानी रिमांड लिया गया साइफर केस में। तो मैंने कहा यहां से अब क्लियरली लग रहा है कि इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को एक, इसकी दोनों जो ताने, इसकी जो लाइंस हैं, ये मर्ज कर जाएंगी मंडे के दिन में। और मैंने इस गुमान का और इस शक का इजहार भी किया था कि शाह महमूद कुरैशी साहब से दबाव तो जाहिर है उनके ऊपर बहुत होगा, उनसे जिस किस्म की स्टेटमेंट हासिल करने की कोशिश की जा रही है, वो कम से कम पिछले संडे को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, अब आज 7 दिन जो है उनकी गिरफ्तारी को मुकम्मल हो गए। अभी तक जो पिछले 5 दिन गुजरे थे फ्राइडे तक, ये उनसे उस किस्म की स्टेटमेंट हासिल नहीं कर सके साइफर के हवाले से जिस किस्म की निजाम को, सिस्टम को उम्मीद थी। और इसका मतलब है कि शाह साहब ने कोई ना कोई स्टैंड लिया हुआ है, कुछ ना कुछ वो इनको देने के लिए तैयार होंगे, बिकॉज वो फॉरेन मिनिस्टर थे। ये साइफर के हवाले से फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की एक स्टेटमेंट हासिल करना चाहते हैं। उस स्टेटमेंट का तमाम मतन और लैंग्वेज जाहिर है प्रोसिक्यूशन खुद से बना रही होगी, क्योंकि ये कोई अमेरिका तो है नहीं, ना शाह महमूद कुरैशी साहब के पास कोई वकील है, वरना तो किसी शख्स को अगर आपने गिरफ्तार किया है, उसके ऊपर कोई इल्जाम है, तो पहला काम तो आप ये करेंगे कि अगर आप अमेरिका के हवाले से देखें, मगरब के हवाले से देखें, तो आप उसको उसका एक मर्जी का वकील देंगे। इवन जब आदिल राजा साहब को बरतानिया की पुलिस ने पाकिस्तान के प्रेशर में बहुत प्रेशर डाला गया, तो उनको 8 घंटे के लिए डिटेन किया क्वेश्चनिंग के लिए। उन 8 घंटों के अंदर भी मेजर आदिल राजा सोल्जर स्पीक को एक वकील उन्होंने दिया, बल्कि ना सिर्फ वकील दिया बल्कि वकील की चॉइसेस भी उन्होंने उनको प्रोवाइड की, उनको नंबर ऑफ ऑप्शंस दी। और उसमें उन्होंने देखा कि जो एशियन, उनको कोई लगा कि ये थोड़ा सा पढ़ा लिखा बंदा मुझे लग रहा है, उन्होंने उसकी खिदमात वहां पे हासिल की और उसने उनके और पुलिस के दरमियान में उसने मुज़ाकरात किए, नेगोशिएशन की, मीडिएशन की। लेकिन यहाँ सूरत हाल है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को 7 दिनों से उन्होंने पकड़ा है, जाहिर अपनी मर्जी की स्टेटमेंट उसमें हासिल करना चाह रहे हैं। ये चीज बहुत कुछ जो है, मैंने इसका इशारा कर दिया था पिछले वीलॉग के अंदर। मुझे खुशी इस चीज की है कि मेरा एनालिसिस खासा सही साबित हुआ, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटे की आप जरा डेवलपमेंट देखें कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA की एक 6 मेंबर की टीम जो है
وہ اٹک کے جیل میں پہنچتی ہے جہاں فارمر پرائم منسٹر پاکستان جناب عمران خان صاحب جو ہیں ان کو ڈیٹین کیا گیا، اور میرے حساب سے بالکل غیر قانونی طور پہ ڈیٹین کیا گیا. یہ لفظ غیر قانونی میں جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں آپ لوگ یہ سمجھ سکیں کہ پاکستان کے قانون کو استعمال کیا جاتا ہے قانون کے نام میں پہ، لیکن اس کے اندر کوئی قانون کی روح، کوئی اسپرٹ، کوئی پروسیس، کوئی ڈھانچہ اس کے اندر اب ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ محض ایک طاقت کا مظہر ہے. بہرحال یہ ایف آئی اے کی 6 ممبر کی ٹیم وہاں پہنچی. ایاز خان صاحب اس کے غالباً اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر. اور وہاں جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس ہیں اٹک جیل کے، ان کے آفس کے اندر عمران خان صاحب کو انہوں نے کوشچن کیا اس کے حوالے سے. یہاں ساری کہانی وہ ہے جہاں اعظم خان صاحب سے پہلے اسٹیٹمنٹ حاصل کی گئی، وہ بھی کب، جب فارمر پرنسپل سیکرٹری ٹو دی فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان کو اچانک اٹھا لیا گیا. 17 یا 18 دن وہ گمشدہ رہے. اس کے بعد ظاہر ہے ان کے اوپر امپریس اپون کیا گیا کہ تمہارے پاس اب کوئی حل نہیں ہے، اور اس سے پیچھے ان کے خاندان نے ان کی گمشدگی، ان کے اغوا کی ایک ایف آئی آر بھی درج کروائی تھی. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب ذرا اندازہ کریں کہ کس طرح سے ایک سو کالڈ پروسیس آف لا کو چلایا جا رہا ہے. تو اعظم خان صاحب کو 17 دن کے بعد ان سے ایک اسٹیٹمنٹ حاصل کی گئی جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے جو سائفر کی کاپی فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کو دی تھی وہ مجھے واپس نہیں ملی، وہ ان سے گم ہو گئی ہے. سو اب یہاں پر اعظم خان صاحب کی وہی سچویشن کر دی گئی ہے جس طرح سے مسعود محمود جو ہیں، جو کبھی فیڈرل سیکیورٹی فورس ایف ایس ایف کے ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر جنرل ہیڈ ہوتے تھے، ان کو ایک وعدہ معاف گواہ کے طور پہ استعمال کیا گیا تھا دی دین فارمر پرائم منسٹر پاکستان جناب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف. تو اعظم خان صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ حاصل کی گئی ہے، لیکن وہ ظاہر سسٹم کو خاصی ناکافی لگتی ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ جان نہیں ہے. اب ان کو ایک دوسری اسٹیٹمنٹ چاہیے شاہ محمود قریشی صاحب سے، اور تیسری ہے کہ اس میں کہ کچھ نہ کچھ اسٹیٹمنٹ ان کو عمران خان سے چاہیے کہ وہ سائفر کی کاپی جس کے بارے میں اعظم خان کہتا ہے کہ وہ گم ہو گئی تھی، وہ کیسے گم ہو گئی، اس میں کیا تھا، آپ نے اس میں کیا کیا. اور مجھے جو اس سے پہلے ہمارے سامنے مختلف جگہوں پہ سورسز سے ایف آئی اے کے کوشچن کرنے، یہ پولیس کے کوشچن کرنے کا انداز ہمارے سامنے آیا ہے، اس کے اندر بھی کوئی قانونیت نہیں ہے. اس کے اندر بھی بنیادی طور پر صرف یہ ہے کہ اپنے ہی لیڈنگ کوشچن پوچھے جاتے ہیں اور ان لیڈنگ کوشچنز کے جواب میں اپنی مرضی کی ایک اسٹیٹمنٹ پریپیئر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یعنی مقصد یہ ہے کہ کوئی کسی قسم کا لیگل پروسیس جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. لیکن سنڈے کا دن ختم ہو گیا ہے، ایف آئی اے کی ٹیم وہاں پہنچتی ہے، وہ عمران خان کے ساتھ جو ہے ان کی انکوائری کرتی ہے سائفر کے حوالے سے. تو سارا کا سارا زور اب جو دن شروع ہو رہا ہے اگلے کہنے کے 12 گھنٹے میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس دن نے شروع ہونا ہے، جس سورج نے طلوع ہونا ہے، اس سورج کے حوالے سے سارا کا سارا فوکس جو ہے وہ اس سائفر کیس میں ہے. اور یہاں ممکن ہے کہ آپ کو شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے کوئی نئی خبر ملے، یہاں عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی دعویٰ کیا جائے، اور اگر انہیں لگا کہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں مزید ڈیلے نہیں کر سکیں گے تو پھر فوری طور پہ یہ سائفر کا کیس آپ کے سامنے ایک فل بلون دھماکے کے طور پہ منڈے، سوموار کے دن میں آ سکتا ہے. اب اس کے ساتھ بھی کچھ اور انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں، فوراً سے دو اور ڈیولپمنٹس کو دیکھیں بہت ضروری. ایک تو یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے بھی سیٹرڈے کو ان سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دلوائی گئی. پرویز خٹک صاحب کی تمام سیاسی حیثیت بدقسمتی سے اب ختم ہو چکی ہے. بہرحال انہوں نے بہت لمبی چوڑی ایک اسٹیٹمنٹ دی عمران خان صاحب کے خلاف اور تحریک انصاف کے خلاف، جس میں انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ عمران خان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، ساری پارٹی تو میں لے کر لوگوں کی آیا تھا، الیکٹیبل میں لے کر آیا تھا پارٹی میں، اور عمران خان کو پاکستان کی معیشت اور نظام اور گورننس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں پتا تھا، ان کے پاس کوئی سولوشن نہیں تھے، اور عمران خان جو ہے وہ ہمیں مسلسل جھوٹ بولنے کے اوپر مجبور کرتے رہے. یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ شام اس وقت پرویز خٹک صاحب کے اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہے، ان کے اوپر کس قسم کے دباؤ ہیں، وہ کیوں ایسی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کی توشہ خانے کے کیس کے اندر جو القادر ٹرسٹ کیس ہے یا جو یہ سائفر کا کیس ہے، اس میں کہیں نہ کہیں عمران خان جو ہے ان کی سزا ہو جائے گی اور یوں عمران خان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو سیٹرڈے کے دن ایف آئی اے وہاں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے پہنچتی ہے. سیٹرڈے کے ہی دن پرویز خٹک صاحب سے یہ اسٹیٹمنٹ دلوائی جاتی ہے، پریس اسٹیٹمنٹ. اور سیٹرڈے کے ہی دن ایک نئی چیز بھی آپ دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اسد صاحب ہیں، کوئی ملک اسد ہیں، ڈان میں وہ ایک سٹوری چھپتی ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے بہت غلط الزام لگایا ہے آنریبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب عامر فاروق صاحب پہ، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ عامر فاروق صاحب میرے سے باعث ہیں، اور انہوں نے سپریم کورٹ پاکستان میں گزشتہ ہفتے جو ایک پٹیشن موو کی ہے کہ میرے کیسز کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکال کے لاہور ہائی کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا جائے کہ اس مجھے جسٹس عامر فاروق صاحب کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. تو جسٹس عامر فاروق صاحب کی ڈیفنس میں ڈان کی ایک سٹوری چھپتی ہے، بڑا معمولی سی بات لگتی ہے، کوئی اس کی خاص اہمیت نہیں ہے، بہت کم لوگوں نے اس کو شاید پڑھا بھی ہوگا، لیکن اس سٹوری کو میں نے ظاہر پڑھا ہے، میرا کام ہے اس قسم کی چیزوں کو دیکھنا. جب اس سٹوری کو آپ پڑھتے ہیں تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ
اسد صاحب جنہوں نے اسٹوری لکھی ہے وہ بہت سی ایویڈنسز اور فیکٹس ایسے وہاں پہ سائٹ کرنے کی کرتے ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریکارڈ کو جب تک آپ نے فائل بائی فائل اس کو غور سے دیکھا نہیں ہے، اس کا ایک اسٹیٹسٹیکل انالیسس آپ نے نہیں کیا، وہ آپ لکھ نہیں سکتے. اب میں اور آپ اور جو لوگ اخبارات پڑھتے ہیں اور میری طرح کے وہ لوگ تمام جو میڈیا میں ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ڈان اور ٹریبیون کے کورسپونڈنٹ اکثر جو ہیں وہ محض کوئی بھی اسٹیٹسٹیکل انالیسس وغیرہ نہیں کرتے، صرف جو آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے کہیں پہ عدالت کے اندر، سڑک کے اوپر، کسی حکومت کی میٹنگ میں، اسی کو ڈسکرائب کرتے ہیں، اور اس میں 33% ان کی نئی سٹوری ہوتی ہے اور 66% اس میں وہی پرانی سٹوریز انہوں نے خود لکھی ہوتی ہیں، کسی اور نے لکھی ہوتی ہیں، اس کی کاپی وہ نیچے لگا دیتے ہیں، کوئی نئی اس میں خبر نہیں ہوتی. اس سٹوری کے اندر وہ بہت سے فیکٹ نکالتے ہیں، فلاں کیس میں ہی ہوا، فلاں کیس میں ہی ہوا، فلاں فائل میں لکھا تھا، فلاں دفعہ چیف جسٹس صاحب نے کیا، جس سے کم از کم مجھ جیسے ناچیز کے ذہن میں یہ تاثر اور امپریشن بڑا کلیئرلی سامنے آتا ہے کہ یہ سٹوری اسد صاحب کے ذہن کی اختراع نہیں ہے، بلکہ یہ سٹوری مجھے لگتا ہے، میری اوپینین انالیسس ہے کہ یہ سٹوری کہیں سے آئی ہے. اور اس سٹوری کا مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں ان کو ڈیفینڈ کیا جائے. اس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو گزشتہ 48-72 گھنٹوں میں ڈبیٹ ہوئی ہے اس سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کتنے زیادہ نفسیاتی طور پر اس وقت انڈر پریشر ہیں. ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی حیثیت جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے سامنے، وکلا کی برادری کے سامنے، بار ایسوسیشنز کے سامنے بہت بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے. ان کو شاید یہ بھی لگتا ہوگا کہ جو صورتحال سیاسی اگر نہ اسمبلی اس ڈائریکشن میں نہ جا سکی جہاں اسے اسٹیبلش میں لانا چاہتی ہے، تو ان کا جو کیریئر ہے ایز اے جج آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ، شاید ان کی خواہش ہوتی، آئی ڈونٹ نو ان کی عمر کتنی ہے، لیکن ان کے جو پراسپیکٹس ہیں یہاں سے ایلیویشن ہونے کے انٹو دی سپریم کورٹ آف پاکستان، وہ مجھے خاصے مشکل جو ہے لگنے لگ گئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہر جج کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہائی کورٹ کے بعد جو ہے وہ سپریم کورٹ تک پہنچے. تو خالی یہ نہیں ہوا کہ اسد صاحب کی زوری لگوائی گئی ہے، بلکہ اسلام آباد بار ایسوسیشن کے جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی ڈیفینڈ کرنے کے لیے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے عامر فاروق صاحب کے بارے میں. انہوں نے کہا کہ جسٹس عامر فاروق صاحب سے بہتر جج جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی تاریخ میں گزرا ہی نہیں ہے، کبھی کسی وکیل کو ان پہ اعتراض ہوا ہی نہیں ہے. یہ خاصی عجیب و غریب قسم کی اسٹیٹمنٹس ہیں، لیکن ہر میڈیا شخص کو پتہ ہے کہ وکلا جو ہے وہ ایک خاص قسم کی اوپینین رکھتے ہیں، وہ خاص لینز اور خاص زاویے سے عامر فاروق صاحب کو دیکھتے ہیں، اور سارے وکلا کو احساس ہے کہ جسٹس عامر فاروق جو ہیں ان کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت ہی کلوز ایک تعلق رہا ہے. لیکن تو آپ نے سیٹرڈے کے دن بہت سی جب اسٹیٹمنٹس آپ نے دیکھی ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جسٹس عامر فاروق اس توشہ خانے کے کیس کے حوالے سے جو انہوں نے منڈے کو اگلے 8-10 گھنٹوں میں صبح سمجھے 10-11 بجے اس کی دوبارہ سے سماعت ریزیوم ہونی ہے، اس وقت خود جسٹس عامر فاروق جو ہیں وہ کتنے دباؤ میں ہیں. اور اس طرح سے یہ جو دلاور ہمایوں کو وی ڈونٹ ریلی نو کہ ایگزیکٹ ریزنز کیا ہیں، بہت سی اسپیکولیشن ہو رہی ہے، لیکن ایڈیشنل سیشن جج دلاور ہمایوں کو او ایس ڈی بنانا جو ہے یہ اسی پریشر اور اسی قسم کی ایک اسٹریٹجی کا آپ کو حصہ نظر آتا ہے. لیکن خالی اتنا ہی نہیں ہوا، اس کے ساتھ یہ بھی ہوا 3-4 چیزیں جڑیں. منسٹری آف لا جو ہے پاکستان کی، منسٹری آف لا اینڈ جسٹس نے بھی جناب جسٹس عامر فاروق صاحب کے ڈیفینس کے اندر انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، باقاعدہ ایک پریس اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے، جس میں کہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ ہیں اور ایک مخصوص سیاسی جماعت، اشارہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف ہے، یہ جسٹس عامر فاروق صاحب کے اوپر جو مختلف الزامات لگا رہے ہیں، یہ بڑا سخت ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ تو ایک ادارے کے اوپر، اس کی انٹیگریٹی کے اوپر حملہ ہے. یہ سب چیزیں میں نے آپ کو کیوں بتائیں، جیسے گاربیج جتنا زیادہ میں نے آپ کو بتایا. مطلب جسٹس عامر فاروق کے لیے اسد صاحب کی سٹوری آنا، بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹس اور فارمر پریزیڈنٹس اور ایگزیکٹوز کا ان کے فیور میں اسٹیٹمنٹ دینا، منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کا ان کے لیے اسٹیٹمنٹ دینا، یہ سب اس چیز کو یہ سب وہ چیزیں، وہ پوائنٹس ہیں، وہ ڈاٹ کنیکٹنگ ہے جس کو جب آپ غور سے دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پبلک اوپینین اور لوگوں کی جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے وہ کس طرح سے اس نظام کے اوپر جو ادروائز اپنی پوری طاقت سے جو ہے نا اپنی پورے شاندار طریقے سے کھڑا ہے، اس کے اوپر کس قسم کا ذہنی پریشر جو ہے وہ بلڈ اپ ہو رہا ہے. اور یہ وہ پریشر ہے جسے میں نے اور آپ نے اور میڈیا نے برقرار رکھنا ہے تاکہ اس نظام کو ہم کمپیل کر سکیں، اس کو ہم پرسویڈ کر سکیں، اسے ہم سمجھا سکیں کہ اسے صحیح ڈائریکشن میں جانا ہے. دباؤ ان کے اوپر جو ہے وہ کلیئرلی آپ کو نظر آتا ہے. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ اور بھی چیز ہے جس کی اہمیت میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ نواز شریف صاحب کے واپس آنے کی جو مسلسل بدلتی ہوئی اسٹیٹمنٹس ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی 24-48 گھنٹے
पहले जब नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर 3 टाइम्स चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब लंदन पहुंचे, उन्होंने वहां जाके अपने ही बड़े भाई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की, तो फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि अक्टूबर के महीने में 15 अक्टूबर तक जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे और पीएमएलएन की इलेक्शन कैंपेन को स्टीयर करेंगे। ये और बात है कि जब और बहुत से पीएमएलएन के लोग जो हैं, जैसे सेनेटर अफरान है या और लोग हैं, उनसे पूछा गया कि कोई एग्जैक्ट डेट जो है वो नवाज शरीफ साहब की डिसाइड हुई है, तो कहा गया कि नहीं, नवाज शरीफ साहब की कोई डेट उन्होंने कहा कि अभी तक डिसाइड नहीं हुई, लेकिन वो आएंगे बहुत जल्दी। अब आपको पता है कि इससे कुछ दिन या कुछ हफ्ते पहले शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ सितंबर में आएंगे। इससे पहले मियां जावेद लतीफ और बहुत से और लोग मुसलसल उनकी स्टेटमेंट्स देते चले आए हैं। इनफैक्ट अप्रैल 2022 के बाद से अब तक आप कह लें कि 16-17 दफा मुख्तलिफ तारीखें दी गई हैं कि नवाज शरीफ साहब अगले महीने आएंगे, अगस्त में आएंगे, सितंबर में आएंगे, अक्टूबर में आएंगे, नवंबर 22 में आएंगे, दिसंबर 22 में आएंगे, नए साल के शुरू में जनवरी में आ जाएंगे, फरवरी 2023 में आएंगे, मार्च 2023 में आएंगे, इंशाल्लाह अप्रैल में आ जाएंगे, मई में आ जाएंगे, जून में। ये पूरा प्रोसेस चलता रहता है। अब ये प्रोसेस इतना चलता है कि आप इस हवाले से डिसेंसिटाइज जो है हो चुके हैं और आप कहते हैं बकवास है, इस बकवास को मेरे सामने बंद करें, मैं इसको सुनना नहीं चाहता। लेकिन इसकी खास किस्म की अहमियत, अब इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत यह है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक सिस्टम के जानीदा शख्स हैं, वो सिस्टम के प्लेयर हैं, वो 1982 से इस सिस्टम का हिस्सा है। उनकी एक स्मेल करने की एबिलिटी है, उनकी एक चीजों को फील करने की एबिलिटी है। वो एबिलिटी जो अब इमरान खान में आहिस्ता आहिस्ता पैदा हो रही होगी, क्योंकि इमरान खान ने मासूमियत से निजाम और सिस्टम को ट्रस्ट किया था। और नवाज शरीफ साहब के भी 1982 से 1993 तक के जो 11 बरस का टाइम पीरियड है, उसमें वो भी इस सिस्टम को बहुत ज्यादा डिफेंड करते थे, उसके साथ खड़े थे। उन्होंने भी बहुत ज्यादा कोई क्रिटिकली सिस्टम को नहीं देखा, लेकिन जाहिर है इस टाइम पीरियड में जो 10-11 बरस का टाइम पीरियड था नवाज शरीफ साहब के सियासी सफर में, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम को समझा और 1993 के बाद से उन्होंने अलम बगावत जो है वो बुलंद कर दिया, जो आई एम श्योर कि अब इमरान खान साहब ने भी बुलंद किया। उनको भी बहुत ज्यादा सोचने का मौका मिला होगा, खास करके जब आप किसी को जेल में बंद कर देते हैं और उसकी लोगों से मुलाकात नहीं होती, क्योंकि जब आपकी हर 5-10-15 मिनट के बाद लोगों से मुलाकात होती है तो आपके जहन को सोचने का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिलता। जब आप कैद तन्हाई में होते हैं, अकेले होते हैं, तो फिर पूरी जिंदगी के इवेंट्स आपकी आंखों के सामने चल रहे होते हैं और आप बहुत कुछ सोच रहे होते हैं। तो अब जाहिर है कि इमरान खान जो इस जेल से इंशाल्लाह ताला जब भी निकलेगा, वो एक बड़ा डिफरेंट किस्म का इमरान खान होगा। पहले तो आप उसको दाढ़ी में देखेंगे, फिर वो आपको उसका एक पर्सोना ही डिफरेंट होगा और उसकी थिंकिंग में भी आपको एक बड़ा वाज़ेह किस्म का फर्क जो है वो नजर आएगा। बट कमिंग बैक टू नवाज शरीफ साहब, खुर्शीद शाह साहब डॉन न्यूज के एक प्रोग्राम में अपीयर हुए। वहां पर एक एंकर पर्सन ने उनको पूछा कि जी नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं, मेरा नहीं ख्याल नवाज शरीफ साहब आए। उन्होंने कहा तो अपना शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि 15 दिसंबर तक आएंगे। उन्होंने कहा हाँ, कहा होगा जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, लेकिन मुझे पता है कि उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, वो नहीं आएंगे। तो फिर उन्होंने मजीद कहा कि उनकी तबीयत चूंकि इस किस्म की है कि किसी वक्त भी उनकी तबीयत जो है वो खराब हो सकती है और मुझे नहीं लग रहा कि वो पाकिस्तान आएंगे। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? क्यों मैंने इतनी लंबी बकवास की? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि नवाज शरीफ एक बैरोमीटर के तौर पे हैं, आप उनको एक थर्मोमीटर के तौर पे देखें, एक यार्डस्टिक के तौर पे देखें। बाकी सारी कहानी तो जाहिर है कभी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन आपको सुना रही है, कभी मुख्तलिफ आपको जराए सुना रहे हैं, टीवी सुना रहा है, डॉन अखबार सुनाना है, ट्रिब्यून खबरें दे रहा है, ये तो सारी मैन्युफैक्चर्ड है, ये तो सिंथेटिक तरीके से प्रेजेंट की जा रही है। नवाज शरीफ की जो असेसमेंट और जजमेंट है कि मुझे आना है या नहीं आना, मुझे कब आना है, वो एक इंटेलिजेंट, ज़हीन, क्लेवर, मैकियावेलियन पॉलिटिशियन है जो पाकिस्तान की सूरत हाल को देखता है, स्मेल करता है, उसको सूंघता है और उसको पता चलता है कि नहीं, हालात साजगार नहीं है, हालात ठीक नहीं है। इसलिए नवाज शरीफ के आने ना आने को बुज़दिली बहादुरी से ताबीर ना करें, उसको एक सर्टन सेंसिबिलिटी, एक सर्टन एनालिसिस के साथ ताबीर करें कि मियां नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और उसके हालात स्टेबल नहीं लगते हैं। वरना बताने में आपको रोज नई नई चीजें जो है बताई जाती हैं और वो हर दफा उसकी एक असेसमेंट करता है और वो असेसमेंट करके इस नतीजे पे पहुंचता है कि ये सिचुएशन अभी किसी ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रही, अभी वो सेटिस्फाइड नहीं होता कि मुझे आना चाहिए, उसको लगता है कि खतरा है। इससे आप अंदाजा लगाएं कि उसकी पूरी 16 महीने की हुकूमत गुजर गई, उसका भाई प्राइम मिनिस्टर गुजर गया, इवन अब जो केयर टेकर सेटअप है उसमें आधे लोग पीएमएलएन के रिकमेंडेड हैं, आधे पीपीपी के रिकमेंडेड हैं। लेकिन नवाज शरीफ को की जो जहांदीदा एनालिसिस है उसमें उसको लगता है कि मुझे नहीं आना चाहिए। अब फॉर इंस्टेंस इसी चीज को आप देख लीजिए कि गुज़िश्ता 24 घंटों में
میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ کہا کہ پالیٹکس کے اندر الٹیمیٹلی فزکس کے لاز جو ہے وہ پلے کرنے لگ جاتے ہیں، اس میں نیچر کے لاز جو ہے وہ پلے کرنے لگ جاتے ہیں. اب پچھلے 24 گھنٹے میں بجلی کی قیمتوں کے اوپر 24-36 گھنٹوں میں بجلی کی قیمتوں کے اوپر جس طرح سے پاکستان کے متعدد شہروں کے اندر سڈنلی پروٹیسٹ ڈیولپ کر گئے کئی شہروں میں، یہ تو عمران خان نے نہیں کیے، یہ تحریک انصاف نے نہیں کیے، اس کے پیچھے کوئی سیاسی جماعت نہیں کھڑی، یہ ایک آرگینک قدرتی ریئیکشن ہوا ہے کنزیومر کا، دکانداروں کا، گھر والوں کا، ہاؤس وائفز کا، ایک ریئیکشن ان کا بلڈ اپ ہوا ہے جس پہ جو انٹرم کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں جناب کاکڑ صاحب، ان کو ایک اپنی باقاعدہ میٹنگ کال کرنی پڑی ہے، میٹنگ کا اعلان کیا گیا ہے، میٹنگ کے بعد فیصلے کیے گئے ہیں، اینڈ وی نو اٹ، یو نو اٹ، وی آل نو اٹ کہ ان کے پاس اس کا کوئی سولوشن نہیں. یہ وہ حقیقتیں ہیں جن حقیقتوں میں الٹیمیٹلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت تہیہ کر کے بیٹھی ہے کہ ہم عمران خان کو اب سائفر کے کیس میں ڈیتھ پینلٹی والی کوئی سچویشن میں لے آئیں گے، پھر اس کے ساتھ بارگین کریں گے، اور ساتھ ہی ہم امریکہ کو یاد دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کانگریس کو اور سینیٹرز کو، کہ دیکھیں اس نے سائفر کے حوالے سے کس قسم کے الزامات لگائے، امریکہ کو امبیرس کیا. یہ ساری کوشش کی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف سے یہ ہے کہ سچویشن اس قسم کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو خود سروائیو کرنے کے لیے اور نظام کو کسی سسٹینیبل طریقے سے چلانے کے لیے، اپنی بقا کے لیے بہت جلدی یہ احساس ہوگا کہ ان کو ایک ایسا پاپولر لیڈر چاہیے جس کے اوپر پاکستان کے اندر عوام اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے پاکستانی ڈائسپوراز اس کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوں، اور وہ ٹرسٹ کی وجہ سے ایک اعتماد لے کر آئے گا پاکستان کے نظام کے اوپر، اور پھر کہیں سے کوئی کوشش کا پروسیس شروع ہو سکتا ہے. اس وقت تو جو سارا ڈھانچہ ہے اس کیئر ٹیکر اور انٹرم سیٹ اپ کا، جس کو فرنٹ پہ خوبصورت چہرے لائے گئے ہیں، کمپیٹنٹ چہرے لائے گئے ہیں، جیسے کامرس منسٹر کو دیکھ لیں، گوہر اجاز صاحب وغیرہ کو، کمپیٹنٹ چہرے لائے گئے، لیکن یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے بیکاز ان کے پاس کوئی پولیٹیکل مینڈیٹ نہیں ہے. ان کا پولیٹیکل مینڈیٹ اور سپورٹ وہی ہے جو ان کو اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے، اور ہر اسٹیپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ خود پہلے سے زیادہ غیر مقبول ہوتی چلی جا رہی ہے. اب یہ لفٹ والا جو واقعہ کیا، میں صرف اس کا ذکر کر دوں، 45 منٹ تک اسلام آباد ہائی کورٹ کی جوڈیشل کمپلیکس کی جو لفٹ ہے جس میں لطیف کھوسا اور 16-17 جو وکلا ہیں وہ دم گھٹنے کی صورتحال میں بند تھے، جہاں پر اس شدید گرمی کے اندر ان کو ریسکیو نہیں کیا گیا. یہ کیا محض کوئی ایکسیڈنٹ اینڈ مال فنکشننگ تھی، یہ ان کو ایک سبق سکھانے کے لیے کیا گیا ہے؟ کم از کم وکلا کی جو اسٹیٹمنٹس میں نے دیکھی ہیں، لطیف کھوسا صاحب کی، بہت سے وکلا کی اور بہت سے اور لوگوں کی، اس سے کلیئرلی لگ رہا ہے کہ پاکستان میں اب وکلا کو تھریٹن کیا رہا ہے. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. یاد رکھیے کہ 1977-79 کا بھی جو مارشل لا تھا جنرل ضیاء الحق مرحوم کا، اس میں بھی اس قسم کی چیزیں نہیں کی گئیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ نظام اتنا شدید انڈر پریشر ہے کہ گیرسن سٹیٹ اس وقت اتنی شدید انڈر پریشر ہے جتنی گزشتہ 50 برس میں اپنی تاریخ میں یہ کبھی بھی اتنی انڈر پریشر نہیں آئی تھی. اوپر سے ٹھیک ہے، بڑا کانفیڈنس، بڑا اعتماد، بڑا روب، امریکہ میں ہم لوگوں کے خلاف بڑی خواہش ہے کہ ہم 3 لوگوں کو، میں، شاہین سے بھائی اور شاید ڈاکٹر شہباز گل کو بند کروا دیا جائے، آوازیں بند کروا دی جائے، کوئی کیس بنوا دیا جائے. کسی طرح سے بڑی محنت کر رہے ہیں اس کے اوپر، جو ہمیں انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے پاکستان کے سورسز سے. لیکن اصل میں یہ نظام جو ہے، یہ سب چیزیں کس چیز کی انڈیکیشن کرتی ہیں؟ یہ سب چیزیں اس چیز کی انڈیکیشن کرتی ہیں کہ یہ نظام شدید انڈر پریشر ہے، اور اس کا جو فیوچر ہے وہ خالی عمران خان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ لاز آف نیچر کے ہاتھ میں ہے. پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے. تھینک یو.